صبح صبح ہی آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو جسم کے ساتھ دل کو بھی اچھا خاصا سکون بخش رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ خراب موسم کے باعث بھی وہ معمول کے مطابق لندن کی صاف سڑکوں پر ٹریکنگ سوٹ پہنے پسینے سے شرابور وہ مسلسل 1 گھنٹے سے لگاتار بھاگ رہا تھا۔ گارڈز بھی مسلسل اس کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ اس کا سیکرٹری ہمت نہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بھاگ رہا تھا۔ دل میں کتنی ہی بار اس نے شدت سے اپنے مالک کے رک جانے کی دعا کی تھی۔ اسی پل جیب میں رکھا اس کا آئی فون بجا۔ اس کے پسینے سے شرابور چہرے پر سخت ناگواری ابھری۔ اس نے ایک سائٹ پر رک کر پانی پیا اور جیب میں سے موبائل نکالا۔ اس کے رکتے ہی سیکرٹری سمیت گارڈز نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ ہیلو، وہ فون یس کر کے کان سے لگائے اپنی سنجیدہ باریک اور کڑکدار آواز میں بولا۔ اس کی آواز سن کر تو ایک پل دوسری طرف موجود انسان بھی ڈر گیا۔ سر، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے جب میں جاگنگ پر جاؤں تو مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کیا کرو۔ ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ اپنی روبدار آواز میں غصے سے بولا۔ آتے جاتے ہر کوئی اس حسین مغرور شہزادے کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا جو غصے کے باوجود اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے اس حسن کے پجاری پر اپنا دل ہارا، لیکن وہ ہر چیز باخبر غصے سے کسی کو فون پر مسلسل ڈانٹ رہا تھا۔ غصے سے اس نے فون رکھ دیا اور ایک لمبی اور سرد سانس ہوا کے سپرد کی۔ گھر کی راہ لی۔ گارڈز بھی اس کے ہمراہ تھے۔ بوا، جلدی سے ناشتہ لگائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بوا کو ناشتہ لگانے کا کہتا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے شاور لیا۔ شاور لے کر وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ بال سیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا۔ تیار ہو کر اس نے ایک نظر شیشے سے اپنے اوپر ڈالی۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، ساتھ میچنگ ٹائی لگائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بائیں ہاتھ میں رسٹ واچ لگائے، پیروں میں بلیک برینڈ جوتے پہنے، سنجیدہ سفید چہرے پر چھائی ہلکی بیڈ سختی سے آپس میں پیوست ہونٹ، بلو سمندر کی گہرائی جیسی آنکھیں جو کسی بھی جذبات سے عاری۔ وہ سنجیدگی میں بھی انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک نظر شیشے میں اپنے اوپر ڈالے، سر جھٹکتا ہوا اپنا فون اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر وہ اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے جانے کے لیے اٹھا ہی تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فون دیکھا تو اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ فون اٹھاتے ساتھ ہی آگے سے سب سے پہلے سلام کہا گیا۔ وعلیکم السلام۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ اپنے لہجے میں بے پناہ محبت سموئے بولا۔ الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیے؟ ابان چہک کر بولا۔ میں بھی الحمدللہ فٹ۔ اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ میں نے آپ کو صبح صبح اس لیے فون کیا کہ اس چڑیل سے بات کر لیجیے گا، وہ آپ سے بہت ناراض ہے۔ ابان شرارت سے بولا تو وہ مسکرا دیا۔ بان، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے نا، اسے الٹے ناموں سے مت بلایا کرو۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو جھڑکتا ہوا بولا۔ اچھا بھائی، نہیں بلاتا، اب میں فون رکھتا ہوں، مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ۔ ابان اس کی بات کا مختصر جواب دیتا اور اللہ حافظ کہتے ہی فون رکھ گیا اور وہ بھی مسکراتا ہوا، نام میں سر ہلاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ باہر آیا تو اس کے انتظار میں گاڑیاں پہلے سے ہی تیار کھڑی تھیں۔
گارڈز نے آگے بڑھ کر جلدی سے مرسڈیز کا دروازہ کھولا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گارڈز کے اشارہ کرنے پر چوکیدار نے جلدی سے دروازے کھولا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں اس محل نما گھر سے قافلے کی صورت میں باہر نکلیں۔ زہیب ہمدانی اور سحر ہمدانی کی 3 اولادیں ہوئیں۔ بڑا بیٹا اذان ہمدانی انتہائی سرد طبیعت کا مالک، اس کی ایک جھلک ہی سب پر خوف طاری کر دیتی تھی۔ سلکی براؤن بال، بلو سمندر کی گہرائی جیسی آنکھیں جن میں چھپا حد سے زیادہ سرد پن دیکھ کر کوئی بھی اس کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہلکی بیرڈ، سختی سے آپس میں پیوست ہونٹ، کھڑی مغرور ناک، چہرے پر چھائے غصے اور سختی کے ملے جلے تاثرات، جس میں وہ کسی ریاست کا انتہائی دلکش اور مغرور شہزادہ لگتا تھا۔ لڑکیاں تو اس کی اس قدر حسین پرسنالٹی کی دیوانی تھیں۔ ماں باپ کی موت کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ اور غصے والا ہو گیا تھا۔ ان کی موت کے بعد اس نے اپنی گریجویشن مکمل کی اور بزنس جوائن کر لیا، جن میں آہستہ آہستہ اذان ہمدانی بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا، جس کے ساتھ دنیا کی ہر کمپنی کام کرنا چاہتی تھی۔ اس سے چھوٹا ابان شاہ، یونی کی لڑکیوں کا پرنس چارمنگ، جس کا صرف ایک ہی پسندیدہ کام ہے۔ اپنی خود سے 5 منٹ چھوٹی بہن کو تانگ کرنا، بس۔ اور ان دونوں کی لاڈلی بہن ہیرا ہمدانی، کمر سے تھوڑا اوپر تک آتے کالے بال، اپنی بائیوں کی طرح بلو آنکھیں، سفید گوری رنگت، گلابی بڑے بڑے ہونٹ۔ بے شک وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جس کے لیے وہ دونوں بھائی پوری دنیا خرید کر اس کے قدموں میں رکھ سکتے تھے۔ دونوں کی جان تھی ہیرا ہمدانی میں۔ لیزے، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ پلیز جلدی باہر نکلو۔ مشال تیسری بار کمرے میں آ کر واش روم کا دروازہ کھٹکا رہی تھی۔ بھابھی بس آ گئی۔ لیزے تمہیں پتہ ہے نا بابا جان کے غصے کا؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، جو کالج کی یونیفارم پہنے اس کے سامنے کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ سو سوری بھابھی، آج پتہ نہیں کیسے آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ لیزے میری جان، اس میں رونے والی کی کیا بات ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ مشال اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے بولی۔ میں نیچے چلتی ہوں، تم بھی اب جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے نا تینوں لاڈلے اپنی لاڈلی بہن کے بغیر ناشتہ شروع نہیں کرتے۔ مشال اسے دیکھ کر شرارت سے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ مشال اسے مسکراتا دیکھ کر جلدی آنے کی تائید کرتی کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے بھی جلدی سے اپنا بلیک گاؤن پہن کر ساتھ وائٹ حجاب کیا اور ایک نظر شیشے میں سے اپنے اوپر ڈالے کالج بیگ اٹھائے جلدی سے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر آئی، ارتضیٰ صاحب سمیع سب پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ اس نے ایک ڈری سہمی نگاہ اپنے باپ پر ڈالی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام علیزے، تم پورے 10 منٹ لیٹ آئی ہو۔ ارتضیٰ شاہ کی ایک نظر اسے دیکھے سلام کا جواب دیتے ہوئے سرد اور رعبدار آواز میں بولے۔ سوری بابا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ علیزے نے نظریں جھکائے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ اسے سب سے زیادہ خوف اپنے باپ سے آتا تھا۔ سبھی یکٹک ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ان کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ ہم بیٹھو اور ناشتہ کرو، ان کے کہنے کی دیر تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ بیٹھ کر سر جھکائے ناشتہ کرنے لگیں۔ ذوحان، میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے ناشتہ کر کے آ جاؤ، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ارتضیٰ شاہ اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھ کر بولے اور اپنا کوٹ اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی ذوحان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر لیزے کے پاس آیا۔ بابا کی باتیں دل پر نہیں لینی میری جان، ٹھیک ہے نا؟
میری آج آفس میں کچھ ضروری میٹنگ ہے، اس لیے آج آپ کو کالج دانیال چھوڑ آئے گا، اوکے؟ ذوحان پیار سے لیزے کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ ذوحان مسکرا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کیا یار لیزے، ہر وقت مگرمچھ جتنے لمبے آنسو بہاتی رہتی ہو، اتنا پانی کہاں سے آتا ہے تم لڑکیوں کی آنکھوں میں؟ غازی منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر سب نے اپنی ہنسی چھپائی۔ بابائی، وہ نروٹھے پن سے دانیال کو دیکھ کر بولی، گڑیا تم چھوڑو اس بندر کو، تم چلو میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں، پھر مجھے بھی اپنی جاب پر جانا ہے۔ دانیال مسکراتا ہوا اسے اٹھا کر بولا اور اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے جاتے ہی مشال اور غازی سمیت سب مسکرا دیے۔ اچھا جانو بھابھی، اب میں بھی چلتا ہوں، غازی نے شرارت سے کہتے ہی باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ رک غازی کے بچے، آ لینے تو تمہارے بھائی کو بتاتی ہوں۔ مشال بھی پیچھے سے ہانک لگاتے ہوئے بولی اور نفی میں حالاتی مسکراتے ہوئے بولی، کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چاچی جان، فجر اور ارمغان واپس کب آ رہے ہیں؟ مشال کچن صاف کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا انہیں کچھ اور دن لگ جائیں گے، کہہ رہے تھے ہم کچھ اور دن رکیں گے اپنی خالہ کے پاس۔ سمیہ بیگم مسکرا کر بولی، ہم ارتضیٰ شاہ اور احسن شاہ دو بھائی تھے۔ ارتضیٰ شاہ انتہائی رعب دار اور غصے والے، گھر کا ہر شخص جتنا ہو سکے ان کے غصے سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ انہیں ہر کام لیٹ کرنے والے انسان سے سخت نفرت تھی، چاہے وہ ان کی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا خود کا ایک بہت بڑا بزنس تھا، وہ پاکستان کے جانے مانے بزنس مین تھے، جس میں ان کا بڑا بیٹا ذوحان بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سے مختلف احسن شاہ بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، وہ ہر کام آرام اور سکون سے سر انجام دیتے تھے، لیکن بڑے بھائی کے آگے ان کی بھی ایک نہیں چلتی تھی۔ احسن شاہ کچھ وقت ہی پہلے بزنس کے سلسلے میں اٹلی گئے ہوئے تھے۔ ارتضیٰ شاہ اور اسما شاہ کی 4 اولادیں ہوئیں۔ بڑا بیٹا ذوحان شاہ، جس کی شادی نرم دل اور خوش طبیعت کی مالک مشال شاہ سے ہوئی، اس سے چھوٹا دانیال شاہ، جو اپنی گریجویشن مکمل کر کے ارتضیٰ شاہ کو بہت مشکل سے منائے خود کی ایک جاب کر رہا تھا۔ اس سے چھوٹا غازی شاہ شرارتی، ہر وقت کسی نہ کسی سے پنگے لینا اس کا سب سے بڑا مشغلہ تھا۔ ارتضیٰ شاہ کے سامنے انتہائی شریف بچہ، اور ان سب سے چھوٹی تینوں بھائیوں اور بھابھی کی جان علیزے شاہ، جیسے اسما شاہ جنم دیتے ہی اس دنیا سے چل بسی، تب سے تینوں بھائیوں نے مل کر اپنی جان سے پیاری گڑیا کو پالا تھا۔ کمر تک آتے گولڈن لمبے بال، بڑی بڑی کالی ہیزل آنکھیں جن پر لمبی پلکوں کی چھالر، سفید گلابی دودھیا رنگت، گلابی ہونٹ، بڑے بڑے گلابی گال، جب بھی مسکراتی اس کے چہرے پر پڑتے شرارتی ڈمپلز، بے شک وہ حسن کی دیوی تھی، جو بھی ایک بار دیکھ لے وہ بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ تینوں بھائیوں کی جان بستی تھی اس میں، اسے دیکھ کر ہی تینوں دن رات جیتے تھے۔ اس کے بالکل الٹ ارتضیٰ شاہ اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، وہ ہر وقت اسے کسی نہ کسی بات پر بے وجہ ڈانٹتے رہتے تھے۔ وہ اگر خود ان سے بات کرنا چاہتی تھی تو وہ اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیتے کہ وہ بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا رویہ دیکھ کر علیزے سمیت سب گھر والوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ علیزے ارتضیٰ شاہ کے رویے سے ذہنی طور پر کمزور ہونے لگی تھیں، جس کی وجہ سے اب تو وہ ہر وقت چپ رہنے لگی تھیں۔ رات کو بھی سوتے وقت خواب میں دیکھ کر رونا اور زور سے چلانا۔ وہ کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں جاتی تھیں، باہر کی دنیا سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ احسن شاہ کی شادی سمیہ شاہ سے ہوئی، ان کی 2 اولادیں ہوئیں۔ بڑا بیٹا ارمغان شاہ، غازی جیسا شرارتی شوخ سا، جو بھی غازی کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور اس سے 1 سال چھوٹی فجر شاہ، چڑیا جتنا دل رکھنے والی، علیزے کی ہی عام عمر
اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی ہے، جس کا نکاح دانیال کے ساتھ 1 سال پہلے کر دیا گیا تھا۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹی ماما کہاں ہو اب؟ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی مسلسل چلا کر اپنی چھوٹی ماما کو بلا رہی تھی۔ تبھی وہ اسے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ چھوٹی ماما! وہ چیخ کر بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ اوہو لڑکی، کبھی تو سیدھی حرکتیں کر لیا کرو، جب دیکھو جانوروں جیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہو۔ حریم بیگم اسے جاڑ پلاتے ہوئے بولی، لیکن وہ بھی ان کی بات پر کان دھرے بغیر ان کے گلے لگے ہوئی دوبارہ بولی، چھوٹی ماما، ابھی تو آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں نا، لیکن میری اگلی بات سن کر اب مجھ پر فخر کرے گی۔ ہیرا اکڑتے ہوئے بولی، اچھا بتاؤ، ایسی کیا بات ہے؟ حریم بیگم مسکرا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، چھوٹی ماما، آپ کو پتہ ہے میں نے پورے کالج میں ٹاپ کیا ہے، میں بہت بہت خوش ہوں، اب میں یونیورسٹی بھی جایا کروں گی۔ ہیرا چہک کر بولی، ارے واہ، ماشاءاللہ، اللہ میری بچی کو اور ترقی دے۔ حریم بیگم اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے بولی، جان کو بتایا؟ حریم بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بولی، نہ نہیں، میں ان سے ناراض ہوں۔ ہیرا ان کی طرف ناراضگی سے دیکھتی ہوئی بولی، ہیں؟ کیوں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم تو اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتی، تو پھر آج کیسے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی شرارت سے بولی، ہاں، پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن آج ہوں۔ وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آتے ہم سے ملنے۔ جب بھی ہمارا ان سے ملنے کا دل کیا ہے، ہم ہی لندن گئے ہیں، وہ ایک بار بھی یہاں نہیں آئے۔ جب بھی میں ان کو یہاں آنے کا بولتی ہوں تو وہ ہر بار ٹال دیتے ہیں۔ ہیرا بڑھائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کر حریم بیگم کے مسکراتے ہونٹ یکدم سمٹے، چہرے پر اذیت اور تکلیف کے آثار نظر آنے لگے۔ میں بھی اب ان سے کبھی بات نہیں کروں گی، ہیرا ناراضگی سے منہ بناتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ حریم بیگم جلدی سے اپنے آپ کو پرسکون کیے ہیرا کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ہیرا میری جان، تمہیں پتہ ہے نا، سب بزنس کا کام اسے ہی سنبھالنا پڑتا ہے، وہ مصروف ہوتا ہے، ایسے ناراض نہیں ہوتے میری جان۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ سب ہمارے لیے تو کر رہا ہے، اور آپ ہی ایسے اس سے ناراض ہو کر بات کرنا بند کر دو گی تو جان کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ حریم بیگم اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، اچھا، اب یہ باتیں چھوڑو اور جاؤ، جا کر جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہارے ٹاپ آنے کی خوشی میں تب تک تمہاری فیورٹ کڑاہی بناتی ہوں۔ تب تک ابان بھی یونیورسٹی سے آ جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اوکے بڑی ماما، میں ابھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد حریم بیگم ایک لمبی سرد سانس خارج کرتی کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ دانیال اسے جاتے ہوئے کالج چھوڑ گیا تھا۔ پہلے وہ اور فجر ساتھ آتی تھیں، لیکن 3 دن سے وہ اکیلی ہی کالج جا رہی تھیں۔ علیزے ابھی کالج کا گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہوئی تھی کہ اسے سامنے ہی اپنی بیسٹ فرینڈ انشا نظر آ گئی، جو اسے ہی دیکھ کر ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ جب وہ پہلی دفعہ کالج آئی تھی تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اور کچھ سینئر لڑکیوں نے اس کی ریکنگ کرنی چاہی تو انشا نے ہی اسے بچایا تھا۔ تب اس کی دوستی انشا سے ہوئی تھی، جس نے ایک دم بچے کی طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ تب سے دونوں میں کافی گہری دوستی ہو گئی، دونوں ہی اپنا ہر سیکرٹ ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھیں۔ کالج اور گھر سب کو ان دونوں کی دوستی کا پتہ تھا۔ وہ ایک نظر آس پاس دوڑاتی ہوئی اس کی طرف چل دیں۔ السلام علیکم لیزے، میری جان کیسی ہو؟ انشا اسے گلے لگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی، میں تو ایک دم چنگی بلی۔ انشی شرارت سے بولی تو وہ دونوں ہی مسکرا دیں۔ اب چلے کلاس میں ہم؟ کہتے ہی دونوں اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ اچانک فراٹے بھرتی ہوئی
ایک بلیک رنگ کی مرسیڈیز گاڑی بلڈنگ کے سامنے رکی۔ گارڈز نے جلدی سے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کچھ ہی دیر میں اذان زہیب ہمدانی اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا اور ایک ہاتھ سے اپنی نیلی آنکھوں سے گوگلز اتار کر آس پاس نظر دوڑاتا بلڈنگ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ ہر کوئی مڑ مڑ کر اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ پوری شان سے چلتا ہوا آفس کے اندر داخل ہوا۔ سب مؤدب انداز میں کھڑے ہو کر اسے سلام کرنے لگے، جس کا جواب وہ سنجیدگی سے سر ہلا کر دے رہا تھا اور اپنے سیکرٹری کو آفس میں آنے کا کہتا خود آگے بڑھ گیا۔ آفس میں داخل ہو کر اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی بیک پر ڈالا اور اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھولے کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ چہرے پر ہنوز سنجیدگی برقرار تھی کہ تبھی دروازہ لاک ہوا۔ کم ان۔ لیپ ٹاپ پر نظریں جھکائے وہ سرد آواز میں بولا۔ سر، آپ نے بلایا؟ عاصم بوکھلاتے ہوئے بولا۔ مجھے آج کا شیڈول بتاؤ۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر نظریں جھکائے بولا۔ جی سر، کل شام کو فنکشن ہے جس میں مسٹر سلیمان نے دنیا کے ٹاپ بزنس مین کا نام اناؤنس کرنا ہے، جس میں آپ کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے۔ تقریب میں دنیا کے مشہور ترین بزنس مین بھی آ گئے۔ عاصم جلدی سے بولا۔ کتنے بجے ہے؟ سر، شام کو 8 بجے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ اذان ایک نظر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اوکے سر، کہہ کر وہ آفس سے نکل گیا۔ اس کے سیکرٹری کو گئے بے مشکل سے ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ تبھی دروازہ دھکیل کر کوئی اندر داخل ہوا۔ بلیک جینس پر وائٹ ٹاپ پہنے، کندھوں تک آتے بال، چہرے پر مہارت سے میک اپ کیے، وہ شان سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی مرد اپنا دل ہار بیٹھے۔ اس نے سر اٹھا کر آنے والی ہستی کو دیکھا۔ ہائے ہنی، واٹ اپ؟ وہ مغرور چال چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بولی۔ واٹ از دس؟ مس وانیا، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے آفس میں داخل ہونے کا؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے لاک کر کے اندر آیا کرو؟ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتا ہوا سرد آواز میں بولا۔ ہنی، تمہیں اچھا لگے یہ نہ لگے، میں تو ایسے ہی آؤں گی، وہ بھی بھرپور ڈٹائی سے بولی۔ اس کی بات پر اذان نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں، لیکن بولا کچھ نہیں اور وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک کر کام کرنے لگا۔ ہنی، تم ایسا کیوں کرتے ہو میرے ساتھ؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ بے باکی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈالے لاڈ سے بولی۔ اذان غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے گلے سے تھامے دیوار سے لگاتا ہوا سرد اور گمبھیر آواز میں بولا۔ آنکھیں اس وقت خون جھلکا رہی تھیں۔ ایک پل کو اس کی اس قدر لال آنکھیں دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی۔ اپنی حد میں رہو مس وانیا وہاب، تم میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہو۔ کس حق سے تم میرے قریب آتی ہو؟ اگر دوبارہ تم مجھے اپنے قریب بھی دیکھی نا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہو۔ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ اذان اسے چھوڑ کر گرا کر بولا۔ اذان کے ہاتھوں اپنی اتنی تذلیل پر وانیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بغیر کچھ کہے جلدی سے آفس سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اذان نے غصے سے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر دیوار میں مارا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا موبائل اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ حریم بیگم ملازم کے ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھیں، تبھی انہیں ہیرا اور ابان ایک دوسرے سے باتیں کرتے کم لڑتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ حریم بیگم ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر بولی۔ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ ہی دیر میں سب مل کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد سب آرام کی غرض سے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔
ہیرا نے کمرے میں آ کر وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ بھی سونے کی گرد سے لیٹی ہی تھی جب سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھا کر نمبر دیکھا۔ نمبر دے کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جلدی سے بیٹھ کر اس نے فون یس کیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ اذان اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، وعلیکم السلام۔ ہیرا جتنا مرضی کسی سے ناز ہوتی لیکن سلام کا جواب وہ ضرور دیتی تھی۔ کیسی ہے میری جان؟ وہ لہجے میں بے پناہ محبت سموئے بولا۔ جی ٹھیک ہوں، وہ ابھی بھی ناراضگی سے بولی۔ میری جان کو بہت بہت مبارک ہو۔ زان بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہیرا اس کی بات پر حیرت سے مسکرا کر بولی، مجھے تو سب پتہ ہوتا ہے، کب میری جان سوتی ہے، اٹھتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، سب۔ اذان شرارت سے مسکرا کر بولا، آئی مس یو بھائی، ہیرا بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہیرا کی بات پر اذان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آئی مس یو ٹو میری جان، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ تو پھر آپ کیوں نہیں آ جاتے پاکستان ہمارے پاس؟ ہیرا جلدی سے بولی، نہیں آ سکتا میری جان، یہاں کام بہت زیادہ ہے۔ اذان اسے پیار سے بہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ آخر 1 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد وہ جا کر مانی تھی، اب آپ سو جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ گڈ نائٹ میری جان، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اذان نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اور اپنا بھاری ہوتا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ سوری میری جان، میرا بھی بہت دل کرتا ہے آپ سب کے پاس آنے کو، لیکن میں اپنی جان سے پیاری عزیز ہستی کی دی ہوئی قسم نہیں توڑ سکتا، وہ تکلیف سے بڑبڑاتے ہوئے بولا، اور فون بیڈ پر اچھالتا وہ الماری سے اپنا آرام دہ ڈریس لے کر واش روم میں گھس گیا۔ آفس سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا فیکٹری چلا گیا۔ کئی گھنٹے وہاں گزار کر بھی کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر لوٹا تھا تو اسے یاد آیا صبح ابان نے اسے ہیرا کو کال کرنے کا بولا تھا۔ ہیرا کی ناراضگی کا سوچ کر اس نے ہیرا کا نمبر ملایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش سا وضو کر کے واش روم سے نکلا اور عصر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے کچھ دیر سونے کی غرض سے لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔